نحمد ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي قال رب اشرح لي صدري. بھائیو دوست بزرگ ہو، اللہ جل جلالہ نے انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دین عطا فرمایا. دین میں انسان کی دنیا کی بھلائی بھی ہے اور مرنے کے بعد بھلائی. مگر میرے بھائیو دوست بزرگ ہو، یہ دین مسلمان سے محنت چاہتا ہے، جیسے کسان سے کھیتی محنت چاہتی ہے، تاجر سے دکان محنت چاہتی ہے، سیاسیوں سے ملک محنت چاہتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، دین مسلمان سے محنت چاہتا ہے. محنت ہوگی زندگی میں آئے گا، اور زندگی میں آئے گا پھر نفع ہوگا. نفع ہے، کیونکہ جب تک آدمی اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھے گا فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ دکاندار کے دکان کے یقین سے دکان سے فائدہ ہوتا ہے، کسان کو کھیت کا یقین ہوتا ہے تو کھیت سے فائدہ ہوتا ہے. جب تک میرے پیارے بھائیوں اللہ کا یقین ہی اندر میں نہیں آئے گا تو فائدہ کیسے ہو؟ باوجود عبادت کے جس کا وہ دن ہوگا ادھر ہی چلتا رہے گا. مسجد عبادت میں کرے گا، یقین دکان پر کرے گا. اللہ کی تسبیح مسجد میں پڑھے گا تو یقین کھیت پر کرے گا. اور جب بندے کا یقین اللہ پر ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں، جب مردہ زمین اور مردہ دکان آدمی کی راستے سے حاجت پوری ہو سکتی ہے تو دین کے راستے سے آدمی کی کون سی حاجت پوری نہیں ہو سکتی؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. حاجت کے لیے تو اللہ نے دین دیا ہے. یہ تو کائنات ہے، بنائی بن گئی، کھڑی ہے کھڑی رہے گی. یہ کائنات کا نظام بھی کائنات کے ہاتھ میں نہیں ہے. پوری کائنات کا نظام اللہ کا کس ہاتھ میں؟ ہاں یہ ضرور کائنات سے ہوتا تو نظر آتا ہے مگر ہوتا نہیں ہے. بادل سے پانی تو نظر آتا ہے لیکن بادل سے نہیں آتا. پانی تو اللہ کی قدرت سے آتا ہے. زمین سے غلہ نظر آتا ہے، باغوں سے پھل آتا ہے، لیکن خدا پاک کی قسم نہ زمین سے غلہ ہوتا ہے نہ باغوں سے پھل ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. دادا ہے ہماری آزمائش کے لیے کہ بندہ زمین سے بولتا ہے میری قدرت سے بولتا ہے، بندہ پھل باغ سے بولتا ہے میری قدرت سے بولتا ہے. یہ تو ہماری آزمائش نہیں. کرنے والا ذات اللہ کے. جب یہ زمین خود اللہ کے بننے میں محتاج ہے، جب یہ اپنے بننے میں خود محتاج ہے تو غلہ دینے میں کیسے آزاد ہو جائے گی؟ جو عورت خود اللہ کی بننے میں محتاج ہے بچہ دینے میں کیسے آزاد ہو جائے گی؟ یہ سورج خود اللہ کا محتاج ہے روشنی دینے میں کیسے آزاد ہو جائے گا؟ مگر میرے بھائیوں، ہم نے نظام ابھی کائنات کو سمجھا نہیں. بھائی ہمارا ذہن میں تو یہی ہے، زمین سے غلہ ہوتا ہے، بادل سے پانی آتا ہے، سورج سے روشنی ہوتی ہے، اور دکان سے پیسہ ملتا ہے، پیسوں سے حاجت پوری ہوتی ہے. ابھی تو ہم کائنات میں پھنسے پڑے، ابھی تو اللہ کی طرف رجحان بھی نہیں، اور نہیں کرنے والی ذات اللہ. ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے لیکن اپنے کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں. وہ محتاج نہیں ہے، نہ زمین کا محتاج ہے، نہ آسمانوں کا محتاج ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ انسانوں کا محتاج ہے، نبیوں کا محتاج ہے. سب مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اللہ وہ ذات ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کا محتاج ہے. اگر وہ محتاج ہو جائے گا تو اللہ کیسے ہو جائے گا؟ جیسے زمین محتاج تو اللہ بھی محتاج، نعوذ باللہ. جیسے سورج محتاج تو اللہ بھی محتاج. اللہ محتاج ہونے کے ساتھ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کہتے اس لیے کہ وہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور مخلوق کو اسباب کو اس لیے کہتے ہیں یہ اپنے کرنے میں ہر وقت اللہ کی محتاج، ہر وقت اللہ کی محتاج، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تو اپنی قدرت سے کرتا ہے. سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ ارے جانتے ہو کون؟ آدم کی ماہر کون باپ ہے؟
सुना है आदम को तो जानते हो, तो कि माँ को और बाप को जानते हो? क्यों भाई, क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते, ना माँ है ना बाप, अल्लाह ने कुदरत से पैदा किया है। माँ भी नहीं बाप भी नहीं, कुदरत से पैदा किया है। जब एक आदम को कुदरत से पैदा कर सकता है, खुदा पाक की कसम सबको भी कुदरत से पैदा करता है। उसे ना मर्द की औरत है जरूरत है और ना औरत की जरूरत है, वो तो अपनी कुदरत से है। खुदा ने कुदरत से पहले इस्तेमाल किया, पहले कुदरत से आदम बनाया, आदत बाद में इस्तेमाल की, फिर आदम से औरत पैदा करी। हवा ही बात है, औरत से पैदा नहीं हुआ, हवा तो आदम से पैदा हुई है। कौन ने पैदा करी है? आदम के माँ भी नहीं और बाप भी नहीं, और औरत बात है हवा के माँ नहीं है, क्या ना वो आदम है, वही बाप वही माँ है। जब अल्लाह पाक आदम से मर्द से अब औरत पैदा कर सकता है, तो कौन से मर्द अगर चाहे तो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है? कैसे नहीं पैदा कर सकता? लेकिन ये निजाम है, हम निजाम को जानते नहीं है। हाँ, आदम को बगैर माँ और बाप के कुदरत से पैदा कहा, बन जा, बन गए। कुदरत से कहा बन जा, कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, कोई किल्लत नहीं। अभी बात है मर्द हो गए, औरत की जरूरत पड़ी, औरत को आदम से पैदा किया। जब औरत को पैदा करके जब दोनों का जोड़ा बना के जब ये सिलसिला चल रहा है जो आज चला है, जब ये उस दिन से सिलसिला चला है। हाँ, अल्लाह ने फिर अल्लाह जल्ले जलालू ने फिर तीसरा कुदरत इस्तेमाल करी। ईसा अलैहिस्सलाम को कुआरी मरियम से पैदा किया, माँ है लेकिन बाप नहीं। क्या है निजाम? वो ये दिखा रहा हम आदत के मोहताज नहीं है, सबब के मोहताज नहीं है, हम तो कुदरत के मालिक हैं, जो चाहे कुदरत से बना सकते। आदम को बगैर माँ के बना सकते हैं, हव्वा को आदम से बना सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकते हैं। आदत का निजाम बाद में चला आया है, कुदरत का निजाम पहले चला है। लेकिन हमने आदत दे दी, हम तो आदत से मुतासिर होगा। नाजी साहब गल्ला तो जमीन ही से होगा, नाजी साहब पानी तो बादल से ही आवेगा, नाजी बच्चा तो औरत से ही होएगा, नाजी रोशनी तो सूरज से ही आएगी। चूंकि हम आदत के मोहताज है, देखते देखते सुनते सुनते हमें कायनात से होने का यकीन हो गया। आदत दाखिल हो गई, कुदरत जहन से निकल गई, कुदरत निकल गई जहन से। एक काम नहीं, सब ये इतना बड़ा आसमान है, कुदरत नहीं है, कुदरत से बनी हुई एक मखलूक है। आसमान कुदरत से नहीं है, आसमान कुदरत नहीं है, कुदरत से बनी हुई एक मखलूक है। ये जमीन कुदरत नहीं है, कुदरत से बनी हुई एक मखलूक है। ये सारे पहाड़ कुदरत नहीं है, अल्लाह की कुदरत से बनी हुई मखलूक है। सारे समंदर कुदरत नहीं है, कुदरत से बनी हुई मखलूक। जब कुदरत से सारी मखलूक कुदरत से बनी हुई है, तो अब सोचो कुदरत कैसी होगी। और कुदरत अल्लाह की जात में है, जब अल्लाह की कुदरत ऐसी है तो अल्लाह की जात कैसी होगी? कहाँ है कुदरत? अल्लाह की जात में है, जिससे सारी मखलूक को बनाए। जब आपकी जात की कुदरत ऐसी है तो जात कैसी होगी, इसको अल्लाह कहते हैं। अरे कैसे होगी? इसलिए मेरे भाइयों, सहाबा नबियों ने अल्लाह को समझा है, जाना है, बरारात से फायदा उठाया। बरारात से हमने कुदरत को जाना नहीं, हम भागे फिर रहे हैं सबब के पीछे। जब ये सबब खुद अपने बनने में मोहताज है, तो हम ना देने में कैसे आजाद हो जाएगा? कैसे आजाद हो जाएगा? और आप बनाते हो, पहले दुकान बनने में दुकानदार की मोहताज, फिर सामान खरीद के रखने की मोहताज, और फिर सामान को बेचने की मोहताज। जब तीन तरह दुकान हमारी मोहताज है, तो हम दुकान के मोहताज कैसे हो सकते हैं? और हमने अपने को तो मोहताज करा देना जी, दुकान नहीं होगी तो हाजत कैसे पूरी होगी? और यूं नहीं कहते मैं नहीं होगा तो दुकान बनेगी कैसे, और मैं ना होगा दुकान में सामान आवेगा कैसे, और मैं ना होगा सामान बेचोगा कैसा, और बेचूंगा नहीं तो पैसा मिलेगा कैसे? जो दुकान हर एतबार से इंसान की मोहताज है, इतनी बेसमझिए कि इंसान दुकान का मोहताज हुआ बैठा है, जमीन का मोहताज जमींदार बैठा है, दफ्तर का मोहताज मुलाजिम हुआ बैठा है, जो हर इंसान की मोहताज है। अल्लाह तो अल्लाह है, लेकिन चीज भी समझ बड़ी बात है, बंदों की मोहताज है। हाँ, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सारा निजाम है। फिर नबियों का अल्लाह ने जादू, नबियों को इबादत पैदा करना शुरू किया और दावत का काम शुरू हुआ। फिर नबियों से लोग टकराए, फिर नबियों ने अल्लाह अपनी कुदरत को इस्तेमाल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने
9.5 سال اپنی قوم کو سمجھایا. کتنا دن سمجھایا؟ قوم بجائے ماننے کے الٹی بات کانا بد وہ کرتی رہی, کبھی پتھر مارتی رہی, یہ کرتی رہی. 9.5 سال سمجھایا. کتنے دن؟ 9.5 سال. اور علماء کہتے ہیں 9.5 سال میں 40 عورت اور 40 مرد ایمان لائے, 80 آدمی ایمان لائے. محنت 40 سال. اور ہدایت کتنوں کو ملی؟ کتنے کو ملی؟ 40 کو, 80 کو. کیونکہ ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو سب کو ہدایت دے دیتے. محنت جب کرتا ہے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ہدایت نہیں دے سکتا تھا. کیونکہ نبیوں کے ہاتھ میں محنت ہے, ہدایت نہیں. محنت دی اللہ نے, محنت کرو. ہدایت نہیں دے, محنت تم کرو گے. ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے اور جس کو نہ چاہیں گے نہ دیں. کیونکہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں, ہم دیں گے ہدایت. تو میرے بھائی دوستو بزرگو, بجائے قوم الٹی ماننے کے بعد نوح علیہ السلام کے مقابلے پا گئے. یہ دستور رہا ہے کہ ہمیشہ جو نبی دنیا میں آیا ہے بہت تھوڑے نے بات مانی ہے, مگر مخالفت زیادہ نے کی. کتنا نے کی؟ 9.5 سال ہی سمجھ لو, 80 آدمی نے موافقت کی اور ساری قوم مخالف. اللہ کے منہ سے نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ مجھے اب اس قوم کی صحیح غلط سے صحیح پانے کی امید نہیں, ان کو صحیح پانے کی امید نہیں ہے. تو اللہ نے حکم دے دیا نوح, جب اگر ان کو تجھے غلط سے صحیح پانے کی امید نہیں ہے تو اب کان کھول کے سن لے, ان کو زمین پہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب ہم سب کو ختم کریں. دعا قبول ہو گئی, نہ چھوڑیں گے ہم ایک کو بھی. اب تو کشتی بنا لے ان کے لیے, کن کے لیے؟ جو تجھے نبی مانتے ہیں, مجھے خدا مانتے ہیں. کشتی بنائیں گے ہم, تجھے نبی ماننے والوں کو اور مجھے خدا ماننے والوں کو کشتی میں بچائیں گے اور پوری قوم کو پانی لا کے غرق کریں گے. کہاں کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہم کریں گے. ہماری قدرت نہ مانے ہم سے کہ بازی کیسے لے گا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. جب آدمی کا میرے بھائیوں دماغ خراب ہوتا ہے تو سلٹی بات الٹی لگتی ہے اور الٹی بات سلٹی لگتی ہے. یہ دماغ کے خرابی کی بات ہے, دل کے گمراہی کی بات ہے, دل کے بات ہے گمراہ ہو جانے کی بات ہے. سیدھی بات اوندھی اور اوندھی بات سیدھی. میاں جی جاگ رہے سو رہے جاگ رہے. ہاں یہ ہوتا ہے. تو قوم نے کیا کام ہے؟ نوح علیہ السلام نے تو اپنی قوم کے لیے بیٹھنے کے لیے کشتی بنائی. قوم نے کشتی کو پکانا پھر پھر کے بھر کر دیا. نبی نے بنایا اپنی قوم کے لیے, قوم نے یہ اکرام کیا, کشتی بھر گئی, فل ہو گئی. کہیں سے؟ پکانے سے. نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میری کشتی کا تو یہ حال ہوگا. نو گھبرانے کی بات نہیں, ہم اللہ ہیں, ہم خدا ہیں, جن نے پکانا پھرایا ہم ان سے ہی خالی کروائیں گے. ان سے کروائیں گے. تو یہ بات ہے ہاتھوں سے خالی نہیں کری, بیماری پیدا کری. کبھی دیکھتے ہو تو ایک میں اگتا ہے زیادہ کتوں کے کھجلی ہو رہے, دیواروں میں لٹھوں میں رگڑتے پھرتے, کھجلی پیدا ہوئی, کوئی علاج نہ ہوا, نہ حکیموں سے نہ ڈاکٹروں. ایک بیمار آیا اور کشتی میں گر گیا اور کیا نام اس میں پکانے میں ڈوب گیا اور نکلا تو بالکل صاف ہو گیا. اب ہر بیمار پوچھ رہا کہاں علاج ہوا, ہر علاج ہوا, کہاں علاج ہوا. وہ اللہ پکانے کو مرہم بنا دیا اور کشتی کو ہاسپٹل بنا دیا. پکانے کو مرہم کون؟ انہوں نے کہا میں اللہ ہوں, ان کے پکانے کو ان سے حساب کرواؤں. ہم اللہ کو اللہ تو سمجھیں کیسا اللہ ہے. ابھی تو ہم نے اللہ کو روٹی دینے والا بھی نہیں سمجھا, ابھی تو روٹی دینے والا بھی ہم دکان کو, کھیت کو, دفتر کو سمجھتے ہیں. جب اللہ کو روٹی تک دینے والا ہمارا ذہن میں نہیں ہے تو اللہ سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ کیسے فائدہ اٹھائیں گے اللہ سے؟ اللہ سے تو نبی اور نبی اور صحابہ والی لائن سے فائدہ اٹھاتا. ساری کشتی پاک ہوگی, سب لے گئے پکانے کو, اٹھا کے گھول گھول کے غسل کرتے رہے, صحت ملتی رہی, غسل کرتے رہے. کنارے ہوتے ہیں کن کے؟ تختوں کے کنارے, ان میں سے نکال کے لے گئے. کیوں کہ اللہ اللہ ہے. آج ہم کہتے ہیں ہاسپٹلوں میں اسپتال صحت ملتی ہے, اسپتالوں میں ملتی ہے, ڈاکٹر سے ملتی ہے, دواؤں سے ملتی ہے, انجیکشن سے ملتی ہے, آپریشن سے ملتی ہے. کون سا انجیکشن لگایا قوم نوح پہ؟ ساری قوم پکانے سے بیمار صحت ہو گئی. جب صحت مند ہو گئے,
किसकी साफ हो गई? फिर कहा नूह अलैहिस्सलाम अपने को मानने और मेरे मानने वालों को बिठाओ, हम खत्म करेंगे। 80 आदमी किश्ती में बैठ गए। फिर खुदा ने पानी के ब्रेक ढीले किए। अब पानी आया ऊपर से नीचे से। कहा था कौम से समझ जाओ, नहीं पानी आएगा ये कि नहीं बचोगे। तो चूंकि सबब पे जिसका यकीन होता है उसकी नजर सबब पे जाती है। यूं गांव लूदी पहाड़ पे चले जाएंगे, तेरा खुदा हमारा क्या बिगाड़ेगा, कहां तक पानी लाएगा। कहा कि ना लूदी पे बचेगा, मेरी किश्ती के अलावा जमीन आसमान के बीच में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो मेरी किश्ती में। है क्या हुआ? पानी आया, अब डूबने लगे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान भी कौम के साथ था, नबी के साथ नहीं था। क्योंकि आदमी बातें मुतासुर लेता, मुतासिर होता अक्सरियत से। अक्सरियत नाफरमानों की थी, अकलियत भर में बांटता हूं। तो बेटा ने कहा बाप की कैसे चलेगी, इनकी चलेगी ज्यादा। बीबी ने कहा खामिद की कैसे चलेगी, इनकी चलेगी ज्यादा। बीबी भी गुमराह, बेटा भी गुमराह। जब पानी आना सुना हुआ तब थपेड़े लगे, तो बेटा बात गोता खाने लगे। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा अल्लाह ये तो मेरा बेटा न, खामोश हो जाना, तेरा है ना मेरा है। अब नहीं है मौका कहने का। याद रखो दाई और नबी बातें अल्लाह की पकड़ के आने से पहले पहले समझा सकता है। जब अल्लाह की पकड़ा जाती है कोई बचा नहीं सकता। नहीं बचा सका नबी होते हुए अपने बेटे को। नूह अलैहिस्सलाम नहीं बचा सका नबी होते हुए बीबी को। आंख देखते दोनों को रखोगे सारी कौम के साथ। अल्लाह की पकड़ मामूली बात नहीं है, सारी नबूवत में मिलता है। तो मेरे अजीजों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वो खुदा है और अपनी कुदरत से करता है। खुदा का काम सबब से नहीं होता, सारा सबब अल्लाह की कुदरत से बना है। जब सारा सबब कुदरत से बना है तो खुदा का काम कैसे करेगा? जब खुद बनने में अल्लाह का मोहताज है, कैसे आजाद है करने में? एक चीज आजाद नहीं है, और वो आजाद है। जमीन के बगैर गले का इंतजाम करेगा, सूरज के बगैर रोशनी का इंतजाम कर देगा, पैदा होने वाली मखलूक के बगैर पैदा कर देगा, बारिश करने वाले बादलों के बगैर पानी दे देगा। वो बताओ वो मोहताज नहीं है? सारी मखलूक उसकी मोहताज है, लेकिन अपने करने में मोहताज नहीं। क्या नहीं है? मोहताज नहीं। मगर मेरे भाइयों, अब ये ईमान आए कैसे, कुदरत कैसा है? जब आप सोचो सुनते रहते हो जो नबियों को ईमान बगैर समझाए समझ में नहीं आया, तो हम तो नबी नहीं, हमारा ईमान कैसे समझ में आ जाएगा? कहा जा रहा हम तो 4 महीने भी नहीं दे रहे, कैसे ईमान समझेंगे? है नबियों को ईमान समझाया गया है, कुदरत समझाई गई है तो ही समझाई गई जब समझाई। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, बना रहे खुदा। कौन है? नबी। और मूसा अलैहिस्सलाम को पहले अल्लाह ने कुदरत समझाई, हाजत के एतबार से बुलाया, एक आग के निशाने से पहुंचे। जब पहाड़ पे पहुंच गए मूसा अलैहिस्सलाम तो कहा मूसा आगे आ जाओ, मगर जूती उतार के आओ और डंडा लेकर आओ। क्या आओ? इसलिए मस्जिदों में जूती उतरवाई जाती है, डंडा नहीं उठवा पटकवाया जाता। क्या नहीं पटकवाया जाता? हाँ, लो जूते उतारो और आओ। मूसा अलैहिस्सलाम जूती उतार के बढ़ गए आगे। जब अल्लाह के करीब पहुंच गए तो अल्लाह ने फिर सवाल किया। किससे? मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया। किसने सवाल किया? किसने किया? अल्लाह ने सवाल किया, ये बता मूसा तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह जानता नहीं था, मगर मूसा नहीं जानता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी लाठी है। डंडा कह लो, लाठी कह लो, आसा कह लो, जो भी जाकर जहन में हो। फिर दूसरा सवाल क्या, ये बता है किसकी है? तो जवाब दिया कि मेरी है। पहले बाकी जात बताई डंडा है, दूसरा मिल्कियत बताई मेरा है। किसका है? जैसे हम कहते हैं ना दुकान कसकी है, क्या है? दुकान है, कसकी है, मेरी है। ये मूसा ने कहा डंडा है, कसका है, मेरा है। फिर कहा इससे करते क्या हो? अब आका बात है वो पूछा। पहले जात पूछी ये लाठी है, दूसरा मिल्कियत पूछी ये मेरी है, और तीसरा पूछे क्या होता है? फिर पूछा टेक लगाता हूँ, पत्ता झड़ाता हूँ, ये करता हूँ। 10-20 काम बता दे। आज हमसे पूछा जाए क्या कहेंगे? दुकानदार से पूछो ये क्या है, किसान से पूछो ये क्या है, दफ्तर वाले से पूछो क्या है, सब कहेंगे दफ्तर है, दुकान है, खेत है,
پھر پوچھو کس کا ہے، ہر آدمی کہے گا میرا ہے، اور پھر پوچھو کیا ہوتا ہے، سب کہیں گے کرتا ٹوپی روٹی سب اسی سے ملتا ہے۔ جو موسیٰ نے کہا ہے خدا پاک کی قسم سے وہی کہے گا، سوال کر کے دیکھو، سوال کر کے دیکھ لو، دکاندار کو پوچھو کیا ہے، دکان ہے کس کی ہے، میری ہے، کیا ہوتا ہے، نو گاڑی بھی اسی سے، ٹوپی بھی اسی سے، کرتا بھی اسی سے، کہنا پجامہ بھی اسی سے، گھر والی کا بھی اسی سے، بچوں کا بھی اسی سے۔ ارے ہزاروں کام بتا، حاجت بتائے گا نہیں بتایا؟ یہی موسیٰ نے کہا ڈنڈا ہے میرا ہے، ٹیک لگاتا ہوں، پتا جھڑاتا ہوں، یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، 10 کام بتا دی، 3 بات بتائی، ایک واقعی ذات بتائی لاٹھی ہے، ایک اس کی ملکیت بتائی میری ہے، ایک اس کی صفات بتائی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، پھر 3 بات پوچھ کے پھر کہا موسیٰ علیہ السلام ڈنڈے کو اب زمین پہ ڈالو۔ کہاں ڈالو؟ زمین پہ ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈال دیا، خدا نے حکم ڈال دیا، لاٹھی کا سانپ بن گیا، اب سانپ کھڑا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے، جو کہہ رہے تھے میرا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا بھاگو مت، کس نے کہا؟ اللہ نے بھاگو مت، اب بیچ میں پڑا ہے سانپ، ایک دم موسیٰ کھڑا ہے، ایک دم خدا بات کر رہا ہے۔ پھر سمجھائے موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لے، یہ لاٹھی نہیں ہے سانپ ہے۔ کیا ہے؟ لاٹھی نہیں ہے سانپ ہے، اور موسیٰ جو تو کہتا ہے میرا ہے، تیرا نہیں ہے میرا ہے، تیرا نہیں ہے میرا ہے، اور تو یوں کہتا یہ ہوتا یہ ہوتا، جو تو کہتا وہ نہیں ہوتا، موسیٰ جو ہم کہتے ہیں وہ ہوگا۔ کیا دکاندار کی دکان کو سانپ بنا دے بیٹھے گا؟ ارے جاؤ گے دکان پہ ناپنے تولنے کے لیے، وہیں سے لوٹ کے بھاگ جاؤ گے، اتنا سانپ مل جائے گا جب بھی دکان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ تو بہت بڑا سانپ تھا، وہاں سانپ نے تو جادوگروں کے بڑے بڑے سانپ نکلے تھے۔ ہاں پھر کہا موسیٰ اب خوب سمجھ لے، خوب دیکھ لے، یہ لاٹھی نہیں ہے سانپ ہے، اور موسیٰ تیرا نہیں ہے میرا ہے، اور تیرا ہے تو پکڑ، ابھی تجھے ناشتہ کر جائے گا۔ ہاں اور دیکھ موسیٰ تو یوں کہہ رہا تھا یہ ہوتا یہ ہوتا، جو تو کہتا وہ نہیں ہوتا، جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا۔ ایمان سمجھا رہے ہیں اللہ، کس کو؟ نبی کو سمجھا رہے ہیں۔ جب نبی کو ایمان سمجھائے بغیر سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کو کیسے ایمان بغیر سمجھایا جائے گا؟ جب نبی کو نبوت سے پہلے ایمان سمجھایا، ہم کو دکانوں میں کھیتوں میں کیسے آ جائے گا؟ نبی کو ایمان سمجھا رہا ہے پہاڑ پر، اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں دکان پر۔ نبی کو ایمان سمجھایا جا رہا ہے پہاڑ سے آپ بنا کر، اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں بات ان سے گاڑی خرید کر۔ پھر کہا موسیٰ علیہ السلام اب پکڑو۔ کیا کہا؟ پکڑ۔ پہلا کہا چھوڑو، پھر کہا پکڑو۔ چھوڑنا تو آسان ہے لیکن پکڑنا، ارے پکڑ لو گے، ایک چوہی کی بچی آ جائے یہاں سے بھاگنا شروع ہو جاؤ سب۔ سانپ تو بہت خطرناک چیز ہے، حکم دے رہا پکڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے ہاتھ ڈال دیا، جب ہاتھ ڈالا تو وہ سانپ پھر لاٹھی بن گیا۔ کیا سمجھایا؟ اور یوں کہا جا فرعون کے پاس، فرعون نہیں ہے، جو ہم ہیں ہم کریں گے وہ ہے۔ جیسے لاٹھی لاٹھی نہیں ہے، فرعون نہیں ہے، جیسے بات ہے سانپ نہیں ہے، بات ہے لاٹھی ہے۔ موسیٰ ہم جو کریں گے وہ ہوئے گا، جو فرعون کرے گا نہ۔ جا تبلیغ کر فرعون کے، مغرور ہو رہا ہے، نافرمان ہو رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا، جا سمجھا جاتا آج ہم کو جماعت بنا کے بھیجا جا رہا ہے، دونوں بھائیوں کو بھیجا جاؤ، فرعون کو سمجھا صحیح ہو جاؤ۔ چلنے لگے تو آدمی ہے، تھوڑا سا خیال آیا کہیں کا کہ بیوی چھوڑ کر آیا ہوں درد کی حالت میں، اور بکری چھوڑ کر آیا ہوں بغیر حفاظت کی حالت۔ آدمی ہے، خیال دل میں خیال، خدا تو دل کا بھید جانتا ہے، دماغ کا سوچ جانتا ہے، عقل کی ان کو لہروں کو جانتا ہے، ہواؤں کی لہروں کو جانتا ہے، سمندر پانی کا بارش کے قطروں کو جانتا ہے۔ تو جب ساری چیز کو جانتا ہے بندے کا دل کا بھید نہیں جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، تھوڑا سا خیال آیا کہ بی بی درد کی حالت میں 8-10 سال کی کمائی بکری ان کے ساتھ میں، تھوڑا سا تو اللہ تو دل کا بھید جانتا۔ جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو بی بی کا اور بکریوں کا خیال آ رہا ہے، ایک پتھر پڑا ہوا تھا وہاں، چٹان،
پھر کہا موسیٰ چٹان میں لاٹھی مارو، ڈنڈا مارو. کہاں مارو؟ وہاں چھڑوایا تو سانپ بن گیا، یہاں مارا تو پتھر پھٹ گیا. پتھر پھٹا، دوسرا نکلا. پھر حکم دیا مارو، پھر وہ پھٹا، تیسرا نکلا. پھر حکم دیا مارو، پھر وہ پھٹا، چوتھا نکلا. اور چوتھا 5 مرتبہ وہ پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلا، اور کیڑے کے سامنے کھانے کے لیے ہرا سبزہ نکلا. کیڑے کے سامنے پتا. اب ربوبیت سمجھا رہے ہیں، وہاں قدرت سمجھائی، یہاں ربوبیت سمجھا رہے ہیں کہ موسیٰ جو 5 پتھروں کے بیچ میں ہم ان پتھر کو نہیں بھول، کیڑے کو نہیں بھول سکتے، تو تیری گھر والی اور بکری کو کیسے بھول جائیں گے؟ یہ تو 5 پتھروں کے بیچ کا کیڑا ہے، جب ہم اس کو نہیں بھول سکتے تو تیری بیوی بکریوں کیسے بھول جائیں گے؟ وہاں قدرت سمجھائی، یہاں رب. ہم رب ہیں، یا کیڑے کو ہم روزی دے سکتے ہیں، تیری بیوی کو تیرے بغیر بھی روزی دے دیں گے، تیری بکریوں کو تیرے بغیر حفاظت بھی کر دیں گے. مسئلہ ہمارے ہاتھ میں. تو میرے پیارے، ہم تو اس لیے گمراہ ہو رہے کہ ہر چیز کو ہم اپنے ہاتھ میں سمجھ. دکان میرے ہاتھ میں، میرے بغیر کیسے چلے گی؟ بیوی میرے ہاتھ میں، میرے بغیر کیسے گزر ہوگی؟ بچے میرے ساتھ، ان کے بغیر کیسے ہوگی؟ ہم تو سب کے مالک اور رب بنے ہوئے ہیں، پھر ہمارا ایمان کیسے صحیح ہو؟ ارے اب نہیں دے رہا. کیڑوں کو کون دیتا ہے؟ یہ سارے پرندے ان کو کون دیتا؟ کون سی ان کے دکانیں ہیں، کون سی تجارت ہیں؟ بیمار ہوں تو کوئی ان کا اسپتال نہیں، اپنی قدرت سے صحت دیتا ہے، اور روٹی کا انتظام اپنی قدرت سے کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ سمندر میں کتنی مخلوق ہے، ارے کتنی مخلوق ہے، کون حاجت دیتا ہے؟ کون حاجت پوری کرتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو، ابھی تو ہمارا اللہ پہ بھروسہ پرندوں کے برابر بھی نہیں ہے. کون سا پرندہ روٹی رکھتا ہے؟ صبح نکل کر جاتا ہے اور ماشاءاللہ لوٹ کر پوری ٹنکی فل کر کے آتا ہے، اور کھا کر آتا ہے، بچوں کو لے کر بھی آتا ہے، منہ میں لاتا ہے، بچوں کو منہ میں ڈالتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر لاتا، پھر ڈالتا. تو ایک بڑی بات ہے، پرندہ نہ دکان ہے نہ کھیت ہے، خود بھی کھاتا ہے، اس کو اللہ خود بھی کھلاتا ہے، اور وہ آ کے بچوں کو بھی دیتا ہے. تو بتاؤ بھائی، ہمارا بھروسہ پرندوں کے برابر اللہ پہ؟ کبھی پرندہ شکایت کرتے ہیں کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے لائیں گے، اور ہماری دن رات شکایت ہے. تو میرے پیارے، ابھی تو ہم نے نہ رب کو کرنے والا سمجھا ہے اور نہ بھی رب کو پالنے والا سمجھا ہے. ہاں، رب کا جب تک کرنے والا نہیں سمجھو گے، خدا سے کیسے کرواؤ گے؟ صحابہ نے سمجھا، نبیوں نے سمجھا. ہاں، پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا، کہاں حکم دیا؟ جاؤ، فرعون خدائی کا خدا ہم ہیں، وہ بندہ ہے پھر بھی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھاؤ، شاید سمجھ جاوے، شاید سمجھ جائے. سمجھانا ہی تو ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. کوئی نبی ہدایت کا مالک نہیں ہے، سمجھانے کا وہ دیا ہے حکم، ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب چاہے میرے چاچے کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ نے نہ چاہی نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قاتل کو خوب سمجھا کوئی سے قتل کر دے، لیکن قتل نہ، ہدایت مل گئی. جس کو قتل کروانے چاہتے ان کو ہدایت مل گئی، اور جن کو ہدایت چاہتے تھے ہدایت نہ ملی. کس کے ہاتھ میں رہی؟ ارے نبی کے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ میں. مگر میرے بھائیو، نبی والا کام جب سمجھ میں آئے گا، جب نبی والا کام کرو. دکان والا کام سمجھ آیا دکان کرنے سے، کھیتی والا کام سمجھ میں آیا کھیتی کرنے سے، اسپتال کا کام آیا سوئی اور ڈاکٹر بننے سے، عدالت میں کیس لڑنا ہے وکیلوں کو عدالت میں رہنے سے. جب عدالت کے بغیر وکیل کو کیس لڑنا نہیں آ سکتا، اور کیا نا اسپتالوں کے بغیر وکیل ڈاکٹروں کو دوا دینا نہیں آتا، تو بتاؤ بھائی، خدا کا دین کیے بغیر خدا کی قدرت کیسے سمجھائی؟ ڈاکٹر نے ڈاکٹر سمجھے اسپتال میں جا کے، ڈگری حاصل کیے کاغذوں سے، تجربہ حاصل کیا اسپتالوں سے. کیوں بھائی؟ ڈگری سے ڈاکٹر نہیں بنتا، ڈاکٹروں کے ساتھ رہنے سے ڈاکٹر بنتا. ڈگریوں سے وکیل نہیں بنتا، پرانے وکیلوں کے ساتھ نیا رہ کے وکیل بنتا ہے. کیوں بھائی؟ امتی بات ہے، نبیوں کے بغیر ہدایت پہ نہیں آئی. جب امت کو نبی بھیجا، جب ہدایت آئی. ہدایت ملتی ہے، اللہ دیتے ہیں، مگر سبب نبیوں کو بناتے ہیں. ہدایت اللہ دیتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں. ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت ہے نبی کے ہاتھ میں. سارے نبی مل کر ایک کو ہدایت دینا چاہیں،
اور خدا نہ دے تو خدا پاک کی قسم سارے نبی مل کے یہ کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور خدا دینا چاہے تو بغیر نبیوں کو جس کو چاہے ہدایت دے سکتے۔ وہ خدا ہے۔ کون ہے؟ وہ اپنی قدرت کا مالک ہے۔ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا کہ تو اللہ کو اللہ مان لے اور اپنے کو بندہ مان لے۔ تو میں تو ہوں ہی اللہ، میں تو ملک مصر کا عبادت پالنے والا ہوں، ملک مصر کو عبادت حفاظت کرنے والا ہوں، یہ کہا۔ بہت تک دعوت دیتے رہے اور فرعون اسی جگہ پہ جمے رہے۔ اللہ سے کہا اللہ مانتا نہیں، جا تو سمجھا اسے حکموں کے راستے سے، اور میں فرعون کو سمجھاؤں گا قدرت کے راستے، قدرت کے راستے سے۔ قدرت کے راستے سے حال آتا ہے۔ ابھی دیکھ تو ہندوستان میں تھوڑا سا کوئی حال آ جاتا ہے تو مسجد چھکا چھک بھر جاتی ہے اور حال ختم۔ خوب کیا نام قنوت نازلہ امام پڑھتا ہے، خوب دعا مانگتے ہیں، اور جب حال ختم ہو جاتا ہے مسجد چھوڑ کے پھر بازاروں کو بھگ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پہ حال آیا، کیا آیا؟ حال آیا جو مصر میں کنواں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ڈول ڈالے تو پانی آوے، اور فرعون کے ماننے والے ڈول ڈالے تو خون آوے۔ ایک کنواں دو نظام۔ کس نے کیا؟ ارے کس نے کیا؟ فرعون کو سمجھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان ڈول ڈالیں تو پانی آوے، اور فرعون کے ماننے والے ڈول ڈالیں تو خون آوے۔ کون نے کیا ہے؟ کسی کو قدرت حاصل، ایک کو پانی ایک کو خون ہے، قدرت سمجھائی، فرعون کو سمجھایا۔ فرعون خوب سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی مدد موسیٰ کے ساتھ میرے ساتھ نہیں ہے۔ جب پکڑ آ جائے فوراً رجوع ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر دو، ہم کو اللہ کو اللہ مان لیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے۔ اور نبی تو بھائی امت کو سمجھانے کے لیے آتا ہے، نبی امت کو برباد کروانے کے لیے نہیں آتا۔ جب امت ہر دھرمی پہ ہی آتی ہے تو آخر میں جا کے خدا کی پکڑ آتی۔ تو یہ بات ہے کیا نا، پھر اللہ دعا کری، وہ خون کا پانی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کس نے بنا دیا؟ اللہ نے بنا دیا۔ فرعون نے کہا یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ تو بنی اسرائیل کی وجہ سے، ہم تو صدیوں سے مصر میں بسے ہیں، کبھی خون نہیں بنا، یہ تو بنی اسرائیل کی نحوست سے بنا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈال۔ یہ قاعدہ بات میں لوگ بھلے آدمیوں کو بہتان لگاتے ہیں، کس کے لگاتے ہیں؟ وہ زمانے میں بہتان نبیوں کو لگاتے تھے، نبیوں کو ماننے والوں کو لگاتے۔ آج جیسے ہی بات ہے عام لوگ ملا جیوں کا احسان لگاتے ہیں، یہ سارا وہ ملا جیوں کا، یہ لے کے ڈوبیں گے، یہ کریں گے، کرنے اوندھا خود اور کہہ رہے ہیں ان سے۔ کیا ہوا؟ تو علماء کہتے ہیں 7 یا 9 حالات آئے۔ مینڈکن کا عذاب آیا، پکان روٹی مینڈک پہ، دفتر میں مینڈک، چھاتیوں پہ مینڈک، ہانڈی میں مینڈک، روٹی میں مینڈک مینڈک۔ عذاب آ جاوے، جھک جاوے، عذاب دور ہو جا، پھر تن جاوے، میں ہی تو ہوں میں پیدا کرنے والا۔ کتنا ہے؟ علماء کہتے ہیں 7 یا 9 حالات ہے۔ حال آوے، جھک جاوے، حال دور چلا جاوے، پھر وہی ہو جاوے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اچھا اب تو اپنی قوم کو ملک مصر سے لے کر ہماری طرف آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو لے کر مصر چھوڑ کے نکل گئے۔ کہاں نکل گئے؟ جدھر خدا نے بلایا ادھر نکل گئے، دریا کی طرف نکل گئے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل گئی، انہوں نے سارے جمع اپنی قوم کی، ساری پارلیمنٹ جمع کی کہ اب چلو اور بنی اسرائیل کو پکڑو اور ختم کرو۔ فرعون بات اسکیم کر رہا ہے بنی اسرائیل کے ختم کرنے کی، اور آسمانوں پہ اسکیم ہو رہے ہیں سب فرعون کے ختم کرنے۔ دریا پہ پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ آگے بنی اسرائیل، پاچھے فرعون، اور آگے دریا۔ جب بنی اسرائیل نے دونوں حال دیکھے، آگے دریا ہے گھسیں گے تو اس میں ڈوبیں گے، پاچھے فرعون ٹھہریں گے تو اس کے ہاتھوں سے ختم ہوں گے، تو ساری قوم گھبرا گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو کہے موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے۔ نو کلا، کیوں پکڑے گئے؟ کہ آگے دریا ہے اس میں ڈوبیں گے، پیچھے فرعون یہ ختم کریں گے، ہمارا تو کوئی راستہ نہیں بچنے۔ موسیٰ علیہ السلام کلا ڈرو مت، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ کہا قوم سے للکار کر، 2.5 لاکھ یا 2 لاکھ اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا بنی موسیٰ علیہ السلام سے کہو دریا میں لاٹھی مارے۔ کہاں مارے؟ کون سی لاٹھی؟ وہی لاٹھی جو سیام بنی تھی،
موسیٰ علیہ السلام نے حکم سے لاٹھی مارنا شروع کر دیا اور خدا نے دریا میں سڑک نکالنا شروع کر دیا. علماء کہتے ہیں 12 13 سڑکیں نکلی. کیا نکلی؟ کون نے نکالی؟ ہاں وہ ڈنڈا جو وہاں سانپ بنا تھا، وہ ڈنڈا یہاں بات سڑک بنا رہا ہے. ڈنڈا سے سانپ سڑک نہیں نکلی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام سے نکلی سڑک، تو اللہ کی قدرت سے نکلی. 12 سڑکیں نکل گئی. اور بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو. کیا کہا؟ گھسو چلو. ہمارا آدمی ہے، پانی کی دیوار ہے، پانی کی زمین ہے، اور سیدھے نکلنے لگے. اور دیواریں تھی ایک دوسرے، ساری سڑکوں پہ آدمی چل رہے تھے. تو علماء سے سنا، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام اگر یہ سڑک والے ڈوب گئے تو ہمیں کیا پتا، ہم ڈوب گئے تو انہیں کیا پتا. ہم تو جب چلیں گے جب دیواروں میں، پانی کی دیواروں میں وہ ہو جائے، کیا ہو جائے، ریکھنے کا راستہ مل جائے، جنگلے بن جائیں، کیا کہتے کھڑکی لگ جائیں، وہ ہم کو دیکھیں ہم ان کو دیکھیں، تاکہ ہم سب چلتے ہیں. اللہ نے بھی کر دیا. چلو تو 2.5 لاکھ 2 لاکھ آدمی دریا پھاڑ کے پار کر دے. پھر نمبر آیا فرعون کا. تو بعض علماء کہتے ہیں فرعون کے ساتھ 5 لاکھ تھے اور بعض کہتے ہیں 20 لاکھ تھے. جب فرعون دریا میں گھس گیا، ادھر پہنچا نہیں، ادھر کوئی راہ نہیں، بیچ میں آ گیا، خدا نے سڑکوں کو توڑ دیا اور 20 لاکھ کے ساتھ دریا میں گرکا. کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ دعوت کے مقابلے پہ، دعوت کے مقابلے پہ تھے، کلمہ کو روکنے چاہتے تھے، اسلام کو نہ پھیلنا چاہتے تھے، خدائی کے بغیر اپنی خدائی چلا رہے تھے. جب پکڑا ہے سب کو دریا میں ختم کر دیا اور فرعون کی لاش کو اٹھا لیا، بچا لیا. اب بھی لوگ کہتے ہیں ملک مصر کے عجائب خانے میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. کہاں رکھی ہوئی ہے؟ جاگے رہتی دنیا تک لوگ دیکھتے رہے اور دیکھ دیکھ کے سبق حاصل کر دے. فرعون ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اتنی قوم ڈوبی اور بنی اسرائیل کے 2-2.5 لاکھ آدمی کو پار کر دے. کہاں کر دیا؟ ارے کہاں کر دے؟ میدان تیق میں. اب بنی اسرائیل دریا سے نکل گئی، اسباب رہ گیا مصر میں اور حاجت جسم میں. اب کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام پانی چاہیے، پینے کے لیے بھی چاہیے، وضو کے لیے بھی چاہیے، غسل کے لیے چاہیے. اللہ موسیٰ پانی چاہیے. علماء کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے وہی ڈنڈا، کون سا جو سانپ بنا تھا، ایک پتھر میں مار دیا اور پتھر سے اللہ نے 12 نہریں نکال. نہریں دے دیے. کہاں سے نکلا؟ سبب ڈنڈا بنا مگر پانی قدرت سے نکلا. موسیٰ علیہ السلام سے نکلا نہ ڈنڈے سے نکلا. پانی کون نے دیا؟ قدرت نے. سڑکیں موسیٰ علیہ کے ڈنڈے سے نہیں نکلی تھی، موسیٰ علیہ السلام سڑکیں بھی اللہ کی قدرت سے نکلی تھی. قدرت دکھا رہے ہم ایسی قدرت والے ہیں، دریا پھاڑ کے راستہ دے سکتے ہیں، پتھر سے نہریں جاری کر سکتے ہیں. اور پھر کیا کھانا چاہیے؟ کھانا مانگا، آسمان سے کھانا جاری ہو. پانی زمین سے نہیں، آسمان سے. اگر زمین سے دیتا تو ہم بھی یوں کہتے زمین سے تو ہم بھی کما کے کھا لیتے ہیں، کیا بڑی بات ہو گئی. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کھانا زمین سے نہیں ملا. کہاں سے ملا؟ آسمان سے. اور وہ سے نہیں چھوٹا موٹا ملا، بھنے ہوئے پرندہ آتے تھے اور بنا ہوا حلوہ آتے تھے. اس کھانے کا نام قرآن میں علماء بتاتے ہیں من اور سلوہ. کیا ہے؟ من اور سلوہ. آسمان سے نیچے آتا تھا. بنی اسرائیل 2 یا 2.5 لاکھ آدمی میدان تیق میں بیٹھے بیٹھے کھاتے تھے. کہتے ہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں سے کھائیں گے. خدا نے قدرت دلیل دی ہے، ہمیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دے تو زمین سے پانی سے نکال کے دے دیں اور ہم چاہیں تو آسمان سے اتار کے دے دیں. کون دیتا ہے؟ زمین سے کون دیتا ہے؟ آسمان زمین سے لینے کا تو مزاج ہے. اور وہ زمین سے نہیں کہتا اللہ دیتے ہیں، سب کہتے ہیں تو زمین سے ملتا ہے، آسمان سے دیا. اور علماء یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو میدان تیق میں 40 سال کھانا اتار کے کھلاتے. کتنا دن؟ 40 سال. پرندے حلوہ. پھر بنی اسرائیل کا ایک آدمی مزاج ہے، جب آدمی کو کھانا مفت ملے، کام کوئی رہے تو کچھ نہ کچھ اوندا بھی کھودتا ہے، سیدھا نہیں چلتا یہ. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ یوں مشورہ کرو، چلو موسیٰ کو چھوڑو، ملک مصر میں چلو. فرعون ڈوب گیا، واقع ماننے والے ڈوب گئے، مکان خالی پڑے ہیں، مکانے میں رہیں گے.
اور خزانوں میں مال پڑا ہوا خزانہ لیں گے اور باغوں میں پھل لگے ہوئے پھل کھائیں گے. موسیٰ کو چھوڑو اور مصر میں چلو. جیسے ہم کہتے ہیں امیر کو چھوڑو اور بھگو, ایسے ہم نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ نبی کو چھوڑو اور بھگو. کہاں کو؟ مصر کو. وہی ہمارا امیر کو چھوڑو اور بھگو. تو بنی اسرائیل بات ہے شام کو من سلوا خوب کھاتے اور شام کو بھاگتے. کہاں کے لیے؟ مصر کے لیے. رات بھر بھاگتے اور جب صبح ہوتی جہاں سے بھاگتے وہیں کھڑے ہوئے پاتے. اب دکھائی قدرت. ہماری مانوں کو تو دریا پھاڑ کے راستہ دیں گے, ہماری مانوں کو تو آسمان سے کھانا دیں گے, ہماری مانوں کو تو پتھر پھاڑ کے پانی دیں گے, اور ہماری نہ مانو گے تو عبادتیں دوڑ دوڑ کے مر جاؤ گے. مگر ایک کو بھی مصر میں نہیں پہنچنے. سب مر گئے, ایک بھی مصر میں نہیں پہنچا. تو میرے پیارے ہو, جب ہم اللہ کی قدرت سنیں گے نہیں تو خدا کیسے سمجھ میں آئے؟ قدرت سنیں گے نہیں تو اللہ کا نظام کیسے سمجھ میں آئے؟ ہاں, یہ سارا نظام. تو میرے عزیزو بھائی دوستو, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل بات ہے, دوڑ دوڑ کے بنی اسرائیل وہی میدان تیک میں مرگی میں ایک کو بھی مصر میں نہیں پہنچنے. بیٹھ جا. او بھائی کہاں جائے؟ تھوڑا ہی وقت رہا, مت کرو گے بھائی. ہاں قدرت ہے. ابھی ہم سبب سے تعلق رکھتے ہیں. سارے کسان کھیت کے پیچھے, کھیت کریں گے اور کھائیں گے, اللہ سے کوئی تعلق نہیں. دکان کریں گے اور کھائیں گے, اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ملازمت کریں گے, پیسہ لیں گے, کھائیں گے, اللہ سے کوئی تعلق ہے. کیوں بھائی؟ مزدوری کریں گے اور کھائیں گے, اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ کیا ہوا بھائی؟ جیسے تو گنگا رام بھی کھا رہا ہے, دکان کر کے بھی کھا رہا ہے, کھیتی کر کے بھی کھا رہا ہے, مزدوری کر کے کھا رہا ہے, بت کی سیوا کر کے بھی کھا رہا ہے, تو گنگا رام میں ہمیں کیا فرق ہوا؟ جہاں سبب سے ہم کھا رہے ہیں وہاں سے گنگا رام کھا رہا ہے. کیوں بھائی؟ ارے کھا رہا نہیں کھا رہا. میرے پیارے ہو, غیر مسلم کھاتا تھا سبب کے راستے سے, اور مسلمان کھاتا تھا حکم کے راستے. اور کہتے ہیں بندہ حکم کا پورا کرنا تیرا کام ہے اور تیری حاجت کا پورا کرنا میرا. اور یہی نہیں, حکم تو پڑے گا, پہلے تیری حاجت دنیا میں پوری کریں گے, پھر تیری حاجت قبر میں پوری کریں گے, پھر میدان حشر میں کریں گے, تجھے پلسرات سے نکالیں گے, جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے, اور ہمیشہ ہمیں تیری حاجت جنت پوری کریں گے. کہاں پوری کریں گے؟ جنت میں کریں گے. محلات دیں گے جن کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا, عورت دیں گا جن کو تو تصور بھی نہیں کر سکتا, دودھ کی نہریں دیں گا جس کو تو سمجھ بھی نہیں سکتا, شراب کی نہر دیں گے, پاک تھا صحت جس کو تو سمجھ بھی نہیں سکتا, پانی کی نہریں دیں گے, شہد کی نہریں دیں گے, ایسی ایسی دولت دیں گے کہ جن پر تیرا دماغ اور دل جاتا بھی نہیں سکتا. ایسے دیں گے ہم. کہاں دیں گے؟ اگلی دنیا میں دیں گے. جنت دیں گے, جوانی دیں گے, کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا, کبھی اپنا دیدار دیں گے, قرآن سنائیں گے, قرآن کے بادل بنیں گے, نور برسے گا, مردوں کی بھی حالت بدل جائے گی, جنت کی عورتوں کی بھی حالت بدل جائے گی. وہ ان سے پوچھیں گے آج تو بڑے خوبصورت ہو رہے, مرد عورت سے جھوڑوں سے پوچھیں گے آج تو تم بھی بڑی خوبصورت. کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ وہ اللہ کرے گا. کھائیں گے لیکن پکانا نہیں, کھائیں گے پیشاب نہیں. اب کھاؤ تو 2 گھنٹے کے بعد ہی بات ہے, اوپر سے جو جاتا نیچے سے نکلتا, اوپر سے جاتا خوشبودار, نیچے سے نکلتا بدبودار. کیوں بھائی؟ کون دے گا؟ تو میرے بھائی اس پہلے اس مولا کو مولا تو سمجھ لو, اس گزر لینا کا تو راستہ سمجھ لو. ایک نہیں ہزاروں قصے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے. کہاں تھے؟ جب تک قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی, کم گاڑی کشتی پہ نہیں لگ, کنارے پہ نہیں لگے, یاد رکھو. یہ تو سبب ہے, سبب میں بڑی دنیا ماری گئی ہے. قدرت سے بڑے بڑے سارے نبی پاس ہوئے ہیں, سارے صحابہ پاس ہوئے ہیں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے. مدینہ پہلے گاؤں تھا. کیا تھا؟ گاؤں. اور اس کا نام بھی یثرب تھا, یہ بات میں مدینہ نہیں تھا. مدینہ تو جب بنا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. یا بستی میں جامع بیٹھو, اس کا نام نظام الدین بستی نظام الدین نہیں تھا, اس کا نام گیاس پور تھا. یہ بستی حضرت اولیاء کی وجہ سے نظام الدین بنی ہے, اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ بنا. آدمیوں کی بات ہے, جاتوں سے زمینوں کا نظام بدل جاتا ہے.
نظام بدل جاتا. دنیا تو کیا نظام، زمینوں کا نظام بدل جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جائے، ایک دیہاتی وہاں کے گزرا. داعی کا تو کام ہے دعوت ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دیہاتی سے کہا بھائی کچھ خیر چاہتا ہے، کچھ بھلائی چاہتا ہے. نو جی کیا خیر ہے کیا بھلائی ہے میں تو جانتا بھی نہیں. کہ بھائی میرے پیارے، ایک میں نبی ہوں، پہلے تو تم مجھے نبی تسلیم کر، جب خیر کا راستہ تجھے ملے گا. اور جس کی طرف میں بلاتا ہوں اللہ ہے، تجھے اللہ تسلیم کر. مجھے نبی تسلیم کر اور اللہ کو اللہ تسلیم کر، پھر خیر کا راستہ سمجھ میں آئے گا. تو دیہاتی نے کیا کہا، کیا جواب دیا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس نبی ہونے کی جو نبی تسلیم کروں، اور کیا دلیل ہے تیرے پاس اللہ کا اللہ ہونے کی جو میں اللہ تسلیم کروں؟ کوئی دلیل تو ہو، کیسے تسلیم کر لوں؟ دلیل مانگ رہا ہے کس سے؟ اگر آج ہم کا غیر مسلم کو دعوت دیں، وہ کہے کیا دلیل ہے تیرے پہ بھائی اچھا صحیح دین ہونے کی، کیا دلیل ہے میرے دین کو غلط دین ہونے کی، کیا دلیل دیں گے؟ کیا دلیل دیں گے؟ خاموش ہو جائیں گے. دلیل مانگ رہا ہے دیہاتی نبی سے. میں نبی تو مانوں مگر دلیل تو ہو کچھ. میں خدا کو خدا تو مانوں، دلیل تو ہو کچھ. تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دلیل دینے کے لیے نہیں بلایا کہ میری دلیل تم دو. وہ دیہاتی سے کہا، ایک درخت کھڑا تھا وادی کے پاس. نو بھائی دیکھ وہ درخت نظر آ رہا جو وادی کے پاس ہے؟ نو ہاں جی نظر آ رہا ہے. کہ وہ درخت میرے نبی ہونے کی اور میرے خدا کے خدا ہونے کی دلیل وہ دے گا. کون دے گا؟ کون دے گا؟ صحابہ سے نہیں کہہ رہے، عمر سے نہیں کہہ رہے، ابو بکر سے نہیں کہہ رہے، صحابہ سے نہیں کہہ رہے میرے نبی ہونے کی دلیل. دیہاتی سے کہہ رہے وہ درخت میرے نبی ہونے کی دلیل. دیہاتی نے کھڑا تھا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، وہ درخت زمین چیرتا ہوا دیہاتی نبی کے پاس آ کھڑا ہوا. یہ دلیل تھوڑی تھی، زمین چیرتا ہوا نبی کے پاس آ گیا جہاں نبی کھڑے ہوتے، جہاں دیہاتی سے بات کر. اور اللہ کے نبی نے درد سے کہا بھائی یہ بھائی دلیل مانگ رہا ہے میرے نبی ہونے کی اور دلیل مانگ رہا ہے میرے اللہ کے اللہ ہونے کی، تو دلیل دے. اللہ نے زبان کو درد کو زبان دی. کیا دی؟ اور زبان بولا دیکھ میں گواہی دیتا ہوں یہ نبی ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ نبی ہے، میں گواہی دیتا ہوں جس کی طرف بلاتا ہے خدا. کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ جب دعوت کا کام اللہ حق پرستی کرے گا، جب دلیل دے گا درختن سے، دلیل دے گا پہاڑن سے، دلیل دے گا جہاں سے. وہ دیہاتی نے کہا جی اب میری سمجھ میں آ گئی، میں آپ کو نبی بھی مانتا ہوں اور آپ کے خدا کو خدا بھی مانتا ہوں، اور میں اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل بھی ہوتا ہوں. لا الہ الا اللہ. اس طرح دین پھیلتا ہے. تو میرے بھائیو جب قدرت کا نظام چالو ہوتا ہے تو پہلی بات جو داعی کا یقین سبب سے نکل کر قدرت پہ پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا دروازہ یہ کھلتا ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے. دو فائدے ہوں گے، داعی سبب سے نکل کر اللہ پہ پہنچ جائے گا اور غیر مسلم کفر چھوڑ کے اسلام میں آ جائے گا. کب؟ جب دعوت کا عبادت خدا کا نظام جائے گا. اب ہمارا کیسے آوے بھائی بتا، کیسے اللہ کو اللہ مانے دنیا؟ جب ہم ہی اللہ کو اللہ نہیں جانتے دنیا کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہم اللہ کہہ کے پکارتے، وہ بھگوان پہ کہہ کے پکارتے. نہ ہم ان کے بھگوان کو غلط کہہ سکتے نہ ہمارے اللہ کو صحیح کہہ سکتے، کیونکہ ان پہ بھی دلیل نہیں، بات ہے ہم پہ بھی دلیل نہیں. دلیل آئی تو دیہاتی نے اسلام قبول کیا، نبی کو نبی تسلیم کیا، خدا کو خدا تسلیم کیا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، عبادت جب تک قدرت کا نظام ظاہر سبب کے اوپر غالب نہیں آئے گا، ہدایت کا دروازہ نہیں کھلے گا. کہاں کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈالا تھا بھائیوں میں؟ کنواں میں ڈالا. کس نے؟ 10 بھائی ایک طرف، یوسف علیہ السلام جو تھے وہ دوسری ماں کے تھے، 2 بھائی تھے، ایک کی ماں کے 10 تھے. تو 10 کا نام یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لے آئے اور جنگل میں لا کے پھر اب وہ پہلے تو مارنا شروع کیا. ایک بھائی نے کہا بھائی مارو مت، یہ بھائی ہے، کنواں میں ڈال دو. کہاں ڈال دو؟ کنواں میں ڈال دو. اٹھا کے کنواں میں ڈال. اللہ نے کنواں میں بات ہے پتھر نکال کے تخت کی طرف بٹھا دی. کون نے بچایا؟ کیوں؟ جب تک بات ظاہر کے خلاف حالات نہیں آئیں گے قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی. یاد رکھو، یوسف السلام کنواں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
کتنے دن میں کتنے وقت میں ایک سوداگر آیا, اس نے کنواں میں ڈول ڈال دیا, یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا, سوداگر نے کنواں سے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا. کہاں نکال لیا؟ کس نے نکال لیا؟ نظام خدا بھائی پہنچ گئے, اور بھائی نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. بھائیوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو سوداگر کے لیے بیچ دیا. کس کے لیے بیچا؟ دعوت میرے بھائیوں مرغا کھانے سے نہیں آتی. یوسف علیہ السلام نبی ہے, نبی کا بیٹا ہے, اور نبی کا بیٹا نبی ہے. کنواں میں ڈالے جا رہے ہیں اور 20 ٹکے میں بیچے جا رہے ہیں. کہاں بیچے جا رہے ہیں؟ سوداگر نے 20 ٹکے میں خرید لیا, اور سوداگر نے لے جا کے مصر میں بیچ دیا. 2 بار بکے, کئی مرتبہ بکے. کون ہے؟ نبی ایسے بک رہا جیسے دکانوں میں کپڑے بکتے ہیں, جیسے منڈیوں میں غلہ بکتا ہے, جیسے کھجوریں بکتی ہیں, جیسے میرے بھائیوں سبزیاں بکنے نبی بیچا جا رہا ہے. کون نے؟ خدا دے کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں کہ نبی جی ہم کریں گے. یوسف علیہ السلام کو پھر عزیز مصر نے خرید لیا زلیخا کی خدمت کے لیے. کس کے لیے؟ 2 مرتبہ بکے. ایک بار بھائیوں نے سوداگر کو بیچا, سوداگر نے مصر کی منڈی میں جا کے بیچا, عزیز مصر نے خریدا. پھر تیسرا نظام آیا, زلیخا نے بات ان سے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا, تاکہ کھانا سب دروازوں میں تاڑے لگا دی, اور پھر کہا یوسف یہ تو کام کرنا ہی پڑے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا میں پہ جتنا اختیار ہے اتنا کروں گا. یوسف علیہ السلام نے ادھر پیٹ کی اور دروازوں کی طرف منہ کیا, چلنا شروع کیا. دروازوں پہ چلتا گیا, خدا دروازہ توڑتا گیا, کھولتا گیا, آگ کی سارے دروازہ کھول کر باہر. کون نے بچایا؟ کس نے تو کیا دروازے کھولے؟ کب کھولے؟ جب برائی سے بچنے کا ارادہ کر لیا, اللہ کو اللہ سمجھ کے چلنا شروع. جب دروازے ٹوٹے, ہم تو دروازے نہیں ٹوٹتے وہیں نپٹ جاتے. کیسے ایمان خدا کی قدرت سے مدد میں آئی. سب تالے ٹوٹے, یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. پھر زلیخا کی رعایت کری, زلیخا کو صحیح کر دیا, اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. اب گئے جیل میں, تربیت ہو رہے نبی کو. پہلے باپ سے نکال کے کنواں میں ڈالا, کنواں سے نکلے تو سوداگر کو بیچا, سوداگر لائے تو مصر میں بیچا, اور مصر میں آئے تو زلیخا کا نظام آیا, اور اس کے بعد جیل میں گیا. کہاں گیا؟ علماء کہتے ہیں 2.5 یا 3 دن رہے, 3 سال رہے جیل میں. دعوت کا کام کرتے رہے بھائی. خدا نے نظام بدلا, کچھ لوگوں کو خواب دکھے, اس کی تعبیر دی. باہری بات ایک آنا اور کچھ آیا. یوسف علیہ السلام کو کسی مسئلے کی تحت میں جیل سے نکال کر اور ملک مصر کا وزیر خارجہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ہاں, کہتے ہیں لمبا قصہ ہے خواب کا. 7 بال ہری تھی, 7 بال سوکھی, 7 ہری باتوں کو 7 بال کھا گئی. 7 گائے بہت دبلی پتلی تھی, 7 گائے بہت موٹی تھی, موٹی گائے کو دبلی پتلی گائے کھا گئی. پوچھا گیا اب تعبیر, کوئی تعبیر دینے والا نہیں. بہرحال لمبا قصہ ہے. یوسف علیہ السلام ملک مصر کے کیا بنایا اللہ نے؟ وزیر خارجہ, انتظام کو سنبھالنے والا. قحط پڑا, جب قحط پڑا تو جن بھائیوں میں کو ڈالا تھا وہ بھائی بھی اللہ کے لیے آ گئے یوسف علیہ السلام پاس. کہاں کے لیے آ گئے؟ کہاں کے لیے آئے؟ جب قدرت کا نظام ہوتا پیارے ہو, دائی کو تو خدا حفاظت کر لیتا ہے, لیکن مخالف کو خدا چھکا کر ہی رہتا. آئے یوسف علیہ السلام نے سارے بھائیوں کو پہچان لیا اور کہہ دیا کہ اللہ دے دو ان کو. سب لے کے چلا گیا, ابھی کوئی تاثر نہیں ہوا, نہیں پہچانا. پھر دوبارہ آئے, جب 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا, سب گھبرا گئے. ہم نے تو اس کو کنواں میں ڈالا تھا, سوداگر کو بیچا تھا, سوداگر نے مصر میں بیچا تھا, اب اس کا یہ وزیر بن گئے, ہم پبلک رہ گئے, خدا جانے کیا کرے. گھبراتا ہے نا چور, گھبراتا ہے جب پکڑا جاتا ہے, گھبراتا نہیں گھبراتا. تو 10 بھائی گھبرائے, کیا ہوگا؟ تو دیکھا یوسف نے بھائیوں کے حال خراب ہے. سارے بھائیوں سے کہا ڈرو مت, گھبراؤ مت, جو تم نے کیا ہے جاؤ میں نے سب معاف کر دیا. سب معاف کر دیا, کوئی ڈرنے کی بات نہیں, اور لے جاؤ جو کچھ لینا. یہاں سے گاڑی لوٹی. پھر یوسف علیہ السلام کا باپ کے پاس بھی کڑتا گیا, وہاں نے پہچان لیا. آخر بیٹے باپ کی ملاقات ہو بھی گئی.
تو میرے بھائیوں یہ نبیوں کا کام ہے، ان میں تربیت میرے بھائیوں تسبیحوں سے نہیں ہوتی، نبیوں کا کام میں تربیت حالات سے ہوتی ہے، اور جب حالات ہوتے ہیں جب اللہ کی مدد آتی کیا آتی ہے؟ ایک نبی کا قصہ نہیں، سب نبیوں کے قصے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں چلے، کافروں نے انعام بول دیا، جو پکڑے گا اتنا اونٹ دیں گا، جو پکڑے گا اتنی دولت دیں گے۔ سارا مکہ نکل پڑا نبی کو پکڑنے کے لیے۔ کون ہے؟ نبی کو پکڑنے نے لالچ دیا، لاؤ پکڑ کے۔ آخر گار سور میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر داخل ہو گئے۔ کہاں ہو گئے؟ اور گار سور پہ مکہ کے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ کچھ کہہ رہے ہیں اس میں ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ نہیں کا کیا سبب بنا؟ اللہ نے مکڑی سے جاڑا تڑوا دیا اور کبوتری کے 2 انڈا رکھوا دیا۔ جو کہتے ہیں اس میں ہیں، دوسرے کہ اس میں ہوتا تو جاڑا ٹوٹتا، انڈا پھوٹتا، اس میں کیسے ہو سکتا؟ داڑا دلیل دے رہا کہ نہیں ہے، انڈے کہہ رہے نہیں ہیں، ہوتے گھستے تو ڈاڑا بھی ٹوٹ جاتا اور انڈے بھی پھوٹ جاتے۔ خدا نے حفاظت کری مکڑی سے، اور خدا نے حفاظت کری کبوتری گنڈوں۔ خدا حفاظت کرنے والا، کہیں سے حفاظت کری؟ 2 انڈے کبوتری کے، 1 جاڑا مکڑی کا۔ کتنا بڑا جاڑا ہوتا ہے؟ سارے گھر میں ایک جھاڑو مارو، ایک جھڑ میں سارے مکڑے جاڑے ٹوٹ جائیں گے، ایک جھاڑو میں۔ ایک جھاڑو کی حیثیت نے اس سے سلطان الانبیاء کی خدا حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم کریں گے اور رہتی دنیا کو سمجھائیں گے ہم کیسے کریں گے۔ مکڑی کا جاڑا ہے سب سے کمزور ہے، اور کبوتری کا انڈا ہے سب سے کمزور ہے، مگر ہم تو طاقت بھریں۔ ہم جاڑے کو طاقت دے دیں تو کون توڑ سکتا ہے، اور انڈوں کو ہم طاقت دے دیں تو کون پھوڑ سکتا ہے؟ سارے لوگ لوٹ گئے، سب کہہ رہے یہاں نہیں ہیں، اور ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے اندر غار میں بیٹھے بیٹھے ابو بکر اللہ کے نبی آ گئے، پکڑنے کے لیے آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہا ابو بکر کے لیے، ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے، 2 ہم ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ گھبرانے کی کیا بات؟ جب اللہ ہے تو گھبرانے کی کیا بات؟ سب چھوڑ گئے، اللہ نے حفاظت کی۔ کس نے کی؟ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی کنواں میں، اور اللہ کے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غار ثور میں۔ کون نے کری؟ مگر دعوت کی بنیاد پر ہے۔ ہماری حفاظت کا نام مدد کیوں نہیں ہوتی کہ ہم دعوت کی بنیاد کے آدمی نہیں ہیں؟ تصویر پڑھ لیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں دعوت کی بنیاد، یہ ساری مدد دعوت پر ہے۔ کہیں پر ہے؟ حاجتن کا پورا ہونا بھی دعوت پہ ہے۔ صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں جا رہے جیسا آپ جا رہے ہو۔ عرب کا ملک تھا، خشک ملک ہے ہمیشہ سے، پانی ختم ہوگا پورے قافلے کا۔ سب نے کہا امیر صاحب پانی ختم ہوگا، پانی چاہیے، تو بھائی مانگو اللہ سے، ہم پہ تو ہے نہیں۔ اللہ سے مانگا، اتنے ہاتھ آسمان کی طرف جو اٹھائے تھے، ہاتھ دعا سے نیچے نہیں جا، اتنے زمین پھٹ کے پانی آ گئے، اب پانی پھر رہا بھاگا۔ کس نے دیا؟ کیسے دیا؟ اللہ کے راستے میں دیا، اور حکم کے پورے کرنے کی بنا پہ دیا۔ سبب سے اللہ نہیں دیتا، حکم سے دیتا ہے۔ زمین پھٹ گئی، پانی مل گیا، پیاس دور ہو گئی، ساری حاجتیں دور ہو گئی، ساری پریشانی ختم ہو گئی، سارے برتن پورے بھر لیے، سارا انتظام کر لیا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کس سے ہوئی؟ یہ مسجدوں میں تسبیح پڑھنے سے نہ ہوئی، راہ خدا میں پھرنے سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کے باپ کے گوت میں حفاظت نہیں، کنواں میں ڈالنے سے جا کر بھیجا تھی۔ کہاں ہوئی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ اور مدینہ میں رہنے حفاظت نہیں، غار ثور میں جا کے حفاظت ہوئی۔ کیوں کہ اگر اللہ ایسے نہ کرتا پھر خدا کو خدا کون سمجھتا ہے؟ اگر خدا کو خدا دکانوں میں سمجھ آتے، ہم تو سب دکاندار ہیں، کیوں قدرت سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر کھیتی میں سمجھ کسانوں کا، کیوں کھیتی میں قدرت سمجھ نہیں آتی؟ قدرت حالات میں سمجھ میں آتی، حالات میں اللہ مدد کرتا۔ کہاں کرتا ہے؟ بنی اسرائیل پھنس گئی جب دریا پھاڑ کے پار کیا، جب مدد آئی کہ اللہ وہ قدرت والا دریا پھاڑ کر بھی قیامت تک کے لیے قرآن میں موجود ہے، منسلوا بھی موجود ہے، دریا پھٹنا بھی موجود ہے، فرعون بنی اسرائیل کا نکل جانا بھی موجود ہے، فرعون کا ڈوب جانا بھی موجود ہے۔ کیوں کہ رہتی دنیا تک کے لیے جو کوئی فرعون جیسا کام کرے گا،
ایسے حالات فرعون پائیں ڈوبیں گے، چاہے زمین میں ڈوبیں چاہے زمین ڈوبے. اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جیسا عمل کرے گا ان کو پار کریں گے جیسے ان کو ہم نے کیا. یہ راستہ ہے پیچھے والوں کو آگے کا بتانے کا. کیا ہے؟ راستہ ہے ہمارے ماننے والوں کا، ہمارے دین کے کام کرنے والوں کا، ہم کو خدا خالق اور مالک ماننے والے کا پار کیا. ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب چلے تو کیا نام میرے بھائی سراقہ ایک گھوڑا لے کے پیچھے پہنچ گئے. ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آ گئے، نو ڈرو مت. جب قریب پہنچے تو گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھس گئے. کہاں دھس گئے؟ کس نے دھسا دیے؟ اللہ نے. سراقہ کہہ رہا اللہ کے نبی دعا کر دے نکل جاؤں گا، اب نہیں کروں گا. پھر دعا کری، پھر گھوڑا نکل گیا، پھر دل بدلا، پھر پکڑنے کے لیے بھاگ لگا، پھر زمین میں دھسا گھوڑا. کہاں دھسا؟ پھر کہہ رہا اللہ کا نبی سراقہ وہ بھی تو وقت آئے گا جب تو کیسر کا کنگن تیرے ہاتھ میں پہرائے جائیں گے، کیسر فتح ہوئے گا اور کیسر کے بعد سے آگے کنگن تیرے ہاتھ میں پہرائے جائیں گے. خوشخبری دے رہا ہے ایک وقت ایسا آئے گا. آج تو ہمارے پاس سے بھاگ رہا ہے، تجھے ہی بات ہے فتح ہونے پہ یہ ہوگا. پھر گھوڑا پھنسا، پھر کہا اب کہ اور لوٹا دے اللہ کا نبی دعا کر دے. اب کہ میں لوٹ بھی جاؤں گا اور جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کو لوٹا کے لے جاؤں. پکا وعدہ کیا. کیا کیا؟ اللہ نے نبی نے دعا کر دی، پھر گھوڑا نکل گیا، پھر لوٹ کے مکہ چلے گئے. اللہ کے نبی چلے گئے مدینہ اور سراقہ چلے گئے مکہ. تو میرے بھائیوں یہ مدد یہ قصے کہانی نہیں ہے، یہ دعوت کی مدد ہے، نبیوں کی مدد ہے، نبیوں کی مدد ہے. جو نبی والا کام کرے گا خدا پاک کی قسم خدا ایسی ہی مدد کرے، ایسی مدد کرے. مت دعوت کا کام تو ہو، اللہ کے راستے میں پھرنا تو ہو. حالات آئیں گے مدد جب ہی تو آئے گی. ایک نہیں ہزاروں مدد ہیں. ایک صحابہ بات ہے پکڑ کر قید میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ قید میں ڈال دیا. نظام قدرت وہاں نہانے کی ضرورت پڑ گئی. کیا پڑ گئی؟ نہانے کی ضرورت. تو صحابہ نے جیلر سے کہا کہ بھائی مجھے 2 دن کا پانی دے دے اور 2 دن میں پینے کے صبر کر لوں گا. 2 دن کا پانی مل جائے گا تو اپنے جسم کو پاک کر لوں گا، اپنا اللہ کی عبادت کروں. جیلر نے کہا جہاں 2 دن کا نہیں ملتا، روز کا پانی روز ملتا ہے، کوئی انتظام پانی کا نہیں ہو، کوئی انتظام. پھر اللہ کی طرف متوجہ، اللہ میاں کوئی انتظام، ظاہری اسباب سارے ختم ہو گئے، کہیں پانی ملنے کی امید نہیں ہے. اب تو ہی ہے، تو مدد کرے تو پاک ہو سکتا ہوں اور تو مدد کرے تیری عبادت کر سکتا. اللہ نے بات ہے بادل بھیجا جیل خانے میں. کہاں بھیجا؟ بادل جیل خانے میں گیا اور مسلمان کے غسل کا انتظام پورا کر کے جب لوٹ کر آیا. تو میرے بھائیوں یہ قصے نہیں ہیں، یہ بات واقعات ہیں. کد مدد آئیے، ہم مدد چاہتے ہیں، دکاندار مدد چاہتا ہے دکان میں، کسان مدد چاہتا ہے کھیتی میں، مرد مدد چاہتا ہے عورتوں کے پاس رہنے میں. یہ مدد کا راستہ نہیں. مدد کا راستہ 2 ہی ہیں، یہ نبیوں کا راستہ ہے اور حضرات صحابہ اکرام کا مدد کا راستہ. کرو گے یقیناً خدا پاک کی قسم مدد ہوگی. کیا ہوگی؟ مدد ہوگی. چونکہ مدد ہوئی جو ہے وہ نمونہ ہے قیامت تک کے لیے. کب تک کے لیے؟ ایک نہیں ہزاروں واقعات میں پوری سیرت بھری ہوئی ہے صحابہ کی مدد سے، نصرت سے. کہیں نصرت ہے، کہیں مدد ہے، کہیں برکت ہے، کہیں قدرت ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. کہاں ہے؟ کام کر رہے تھے ہماری دہاڑی طرح، سارا راشن ختم ہوگا. یہاں تک پہنچ گئے کہ جنگل سے پتے لاتے اور دھو کے کوٹ کے گولی بنا کھاتے. جب جوہد پر پہنچ گئے کوئی سہارا نہیں رہا. اللہ پاک نے فضل فرمایا، سمندر سے نکال کے ایک مچھلی باہر پھینکی. کیا پھینکی؟ اس مچھلی کا نام بات ہے کتاب میں مچھلی امر ہے. کیا ہے؟ صحابہ خوب کھاتے رہے، کام کرتے رہے اور یہاں تک ہے کھاتے بھی رہے اور کام کرتے بھی رہے. اور جب کام پورا ہوگا مدینہ لوٹ کر آتے بھی رہے، اسی مچھلی کو کھاتے رہے اور وہ مچھلی کا گوشت مدینہ تک پہنچ گیا. اتنی بڑی مچھلی تھی. کس نے دی؟ کانٹے سے نہیں ملی، جال سے نہیں ملی، اللہ کی قدرت سے ملی. ابھی تو مسلمان قدرت نہیں جانتا، سمجھ میں نہیں آتی بھلا ایسے کیسے ہو سکتا. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے آنکھ کے حلقے میں 8 صحابہ اترے تھے تیل نکالنے کے لیے، ڈولوں سے تیل نکالا تھا. کہیں سے؟ اور اتنی بڑی پسلی تھی، پسلی کو جب بات ہے نو گاڑا، ایک کنارہ ادھر ایک کنارہ ادھر،
بڑے سے بڑے اونٹ والا اونٹ پہ بیٹھ کر سوار نیچے سے نکل گیا، مگر مچھلی کے اوپر پسلی کی بات آسان نہیں ہے۔ کتنی مچھلی ہوگی؟ جب ایک پسلی ایسی ہے دوسری بھی ایسی ہے۔ کون نے دی؟ ارے کس نے دی؟ کیا اللہ پاک سمندر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سمندروں میں مچھلی نہیں ہے؟ میں دیکھ کس کو، ہم تو باتیں بڑھ گئے، کوئی کہتا میں دکاندار ہوں، کوئی کہتا میں کسان ہوں، کوئی کہتا میں ملازم ہوں، کوئی کہتا میں وزیر ہوں، کوئی کہتا صدر ہوں میں، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے۔ ہم تو مسلمان بھی نہیں بن رہے۔ ابھی تو مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان بھی ہوں، اللہ کا بندہ بھی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوں۔ کس کو دے گا اللہ؟ اللہ ایمان والوں کو دے گا، یقیناً دے گا۔ جب بتاؤ جنت میں بات ہے، خدا اتنی بڑی بڑی نہریں دے گا کہ جس نہر کا ساری دنیا کا پانی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا دنیا میں کا ایک ڈول پانی نہیں دے گا خدا؟ جب جنت میں بے شمار نعمت دے گا تو یار دنیا میں بات ہے یہ 2 روٹی ایک پلیٹ ڈال نہیں دے گا خدا؟ جب ہمیں 2 روٹی ایک پلیٹ ملنے کا یقین نہیں ہے تو بھائی جنت ملنے کیسا یقین ہو گیا؟ ارے جنت بڑی نعمت ہے، روٹی بڑی نعمت ہے۔ روٹی کا یقین ہے، جنت کا یقین کرے بیٹھے۔ روٹی کا بات ہے، راستہ چلنا بس کا نہیں ہے، پل صراط پار ہونے کا راستہ یقین کرے بیٹھے۔ بھائی پل صراط کا راستہ تو طے ہوگا، لیکن کیسے طے ہوگا؟ کتابوں میں سنو کیا کیا بتایا، کون پار جائے گا اور کون کٹ کٹ کے گرے گا۔ دونوں باتیں پار ایسے ہوں گے، بعض آدمی آنکھ بند کر رہیں گے ادھر اور آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو پہنچیں گے ادھر۔ ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے پل صراط پہ چلیں گے کٹ کے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ ایسے بھی ہو جائیں گے، بہت لڑکتے ڈھٹکتے جائیں گے، کبھی نہ کبھی پار ہو ہی جائیں گے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے پار ہوں گے، جیسا اعمال ایمان ہوگا ویسا راستہ آسان ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کے لیے کہا جا رہا ہے آ کے رہے گا۔ میرے بھائیو موت بھی آئے گی، میرے بھائیو قبر بھی آئے گی، میدان حشر بھی آئے گا۔ بیٹھ جائے بھائی، اب تو وقت ہوگا، زیادہ ڈرو مت، تھوڑا سا دیر رہا انشاءاللہ اب ہم پوری کر لیں گے۔ کرو گے؟ ہاں سب آئے گا، گھبرا مت، جو قرآن حدیث میں کہا جا رہا ہے آئے گا۔ موت انشاءاللہ آئے گی، آئے گی نہیں آئے گی؟ موت آئے گی تو قبر میں جانا پڑے گا۔ قبر کے فرشتے آئیں گے، کیا آئیں گے؟ فرشتے، اور کہیں گے دبنے والے کو زندہ کریں گے، بتا بھائی من ربو کا، تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا پیدا کرنے والا۔ پہلا سوال ہوگا رب کے بارے میں، من ربو کا، یہ بتا تیرا رب۔ جب ہمارا ذہن دکان کے ساتھ ہے اور کھیت کے ساتھ ہے اور مال کے ساتھ ہے، ہم کیسے رب کو رب بولیں گے قبر میں؟ ہاں جن کو ایمان کی قوت ہوگی خدا تو کہیں گا بھائی میں سب چھوڑ کے آ رہا ہوں، رب کا لے کر آؤں، فرشتے صاحب میرا رب اللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی بیٹھ جا بڑے میاں، اب تم بات پوری کر رہے ہیں۔ بوڑھا آدمی جانے دو، بوڑھا ایک جان ہے، رومال ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب قبر میں تو جائے گا فرشتے آئیں گے، کون آئیں گے؟ اور ایسے فرشتے ہوں گے سر کے بال پیروں سے ٹکرا رہے ہوں، یہ نہیں جو ہمارے ادھر سے بال ہے، سر کے بال کہاں؟ پیروں سے ٹکرا رہے ہوں، پنجوں سے ٹکرا رہے ہوں، اور عمر ایسے فرشتے ہوں گے زمین کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک رہے ہوں، ایسی آواز ہوگی جیسے بجلی کڑکتے، ایسی آواز ہوگی، اور وہ تو اسے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ تو اسے کہیں گے عمر یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو اسے سوال کریں گے، کیا جواب دے گا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پوچھا اللہ کے نبی جس حالت میں میں آپ کے آگے بیٹھا ہوں کیا قبر میں میری ایسی حالت رہے گی یا بدل جائے گی؟ کیا کہا؟ قبر میں ایسی حالت رہے گی بدل جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حالت ایسی ہی رہے گی۔ تو پھر کہا پھر میں انشاءاللہ نمٹ لوں، کیا کر لوں گا؟ جو کہ عمر کے اندر اتنا بھاری ایمان تھا، جن راستوں سے گزرتے تھے شیطان پہلے چھوڑ کے بھاگ جاتا، جن راستوں سے عمر گزرتے تھے شیطان راستوں میں نہیں چھیڑتا۔ پھر اللہ کے نبی نے جب عمر نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی نمٹ لوں گا، تو کہا عمر میں بتاؤں فرشتہ تجھ سے کیا کہے گا، تجھ سے کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی نے بتا عمر فرشتہ تجھ سے کہے گا بتا تیرا رب کون ہے؟
تو فرشتوں سے جواب دے گا دیکھ بھائی میرا رب تو اللہ ہے لیکن آپ لوگ بھی تو بتا تمہارا رب کون ہے؟ تو فرشتے کان کھول کے کریں گے یہ اس کو ہماری طرف بھیجا ہے اللہ نے ہم کو اس کی طرف بھیجا۔ یہ ایمان کے کھیل ہے، جو ایمان کرے اونچا حاصل کرے گا اس کا ساتھ اللہ ایسی مدد کرے گا۔ پھر کہا فرشتہ تجھ سے سوال کرے گا تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دے گا میرا دین تو اسلام ہے لیکن آپ لوگ بھی بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ سوال کریں گے عمر سے، عمر سوال کرے گا ان سے، تو فرشتہ آپس میں دو ہیں بتلائیں گے کہ بھائی اللہ نے ہم کو اس کے پاس بھیجا یا اس کو ہمارے پاس بھیجا۔ پھر کہیں گے تیرا نبی کون ہے؟ عمر کہے گا میرا نبی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ بھی تو بتاؤ آپ کا نبی کون ہے؟ یہ ایمان حاصل کرو، ایمان کی طاقت سے نکلو گا، نہیں فرشتے سے نکل نہیں سکو گے۔ کب یوں سمجھو ہم نکل جائیں گے۔ ایمان کی طاقت ایسی اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ قبر کر سکتی ہے، نہ حبر حسر کر سکتی ہے، نہ عبادت فرشتہ کر سکتا ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہیں کا اللہ کی قدرت کا، اللہ کے یقین کا سب سے بھاری طاقت ہے، سب سے اونچی چیز ہے، سب گھبراتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس دولت کے لیے بھائی کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا نہیں پڑے؟ یہ کہا جا رہا ہے آج تبلیغ میں، نہیں کہا جا رہا گھر چھوڑ دو، یوں کہا جا رہا ایمان حاصل کرو۔ ایسے کیسے کرو جیسے نبی اور سارے نبی علیہ السلام کے کتنے اماں جی تھی ہماری، کتنی بیوی تھی؟ کوئی 11 بتاتا، کوئی کم زیادہ بتاتا۔ تو جب نبی 11 بیویوں کے ساتھ نبوت کا کام کر سکتا ہے تو کیا امتی یہ بیوی کے ساتھ عبادت دین کا کام نہیں کر سکتا؟ کہا جواب دیں گے؟ نبی کہے گا میں تو 11 کے ساتھ تھا اور تم ایک کے ساتھ تھا، میں 11 کے ساتھ نبوت کا حق ادا کر کے آ گیا اور تم ایک کے ساتھ میرا کام کر کے نہیں آئے، کیا جواب دیں گے؟ تو بھائی 11 کوئی بات ہے جو ہوتی تو کھاتی ہوں گی نہیں کھاتی ہوں گی؟ کھاتی بھی تھی، کپڑے بھی تھی، تو سب کے کھانا کا انتظام کیا مانگا نہیں ہے نبیوں نے؟ نبیوں نے اللہ سے تو مانگا ہے، بندوں سے نہیں مانگا۔ کیا نہیں مانگا؟ اللہ سے مانگا ہے، بندوں سے نہیں مانگا۔ اللہ نے دیا ہے، برکت کے ساتھ دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جب وہ راستے میں پڑے ہوتے بھوکے، تو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر گئے، اس نے لیٹ گئے بیچ میں، ابو بکر آئے گا تو ساتھ کو کچھ مجھے لے جائے گا تو گھر کھانے کو مل جائے گا، پھر عمر آئے گا وہ لے جائے گا تو پھر شاید مل جائے گا باقی گھر۔ بھوکے پیٹوں پر ہی باتیں وہ لگے ہوتے۔ ابو بکر بھی نکل گیا، کچھ نہ پوچھا، عمر آئے وہ بھی نکل گیا، کچھ نہ۔ اللہ کے نبی آخر میں آیا، اللہ کے نبی ان کی غرض سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ نبی تھے، اس کا چل میرے ساتھ، اور ساتھ چلا گیا۔ گھر جا کے دیکھا تو ایک پیالے میں اتنا دودھ، ایک پیالہ تھوڑا سا دودھ، اور اس اصحاب کہف کے چبوترا پہ 70 یا 72 صحابہ تھے اور ایسے بھوکے تھے سب۔ ایک پیالہ دودھ، اس سے کہا اچھا جا ان کو سب کو بلا لا، کھانا اصحاب صفا کو ان کو پلائیں۔ اب جا رہا بلانے کے لیے اور سوچ رہا اتنا سا دودھ ہے اور اللہ کا نبی جب مجھے بلائے گا تو پلانے کا حکم بھی میرے لیے ہوگا، مجھ سے بچے گا ہی کیا؟ بچے گا ہی کیا؟ کوئی بات ہے، لائے بلا کے وہی بات ہے، لے پلا۔ اب جا کو پیالہ دے، وہ پہ خوب جم کے پیے، پھر پیالہ اگلے کو دے، پیالے کا دودھ ہی کم نہ ہو۔ سارے 70 جتنے بیعت صحابہ تھے سب نے پیٹ بھر کے بھر لیا، مگر پیالہ میں کوئی کمی نہیں، کیا نہیں آئی؟ اور ایک ایک صحابہ ایسے تھے جو ایک ایک اونٹ کے بچے کو کھا جاتے تھے۔ کتنا پیا ہوگا؟ لیکن برکت کی چیز کیسے نمڑے گی؟ وہ تو وہ چیز نمٹتی ہے جس میں برکت نہیں ہوتی، جب برکت ہوتی ہے نمڑے گی کیسے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے لیا اور پھر کہا اب نا اب تو دیکھ بھائی تو اور میں، کیا کہا؟ اب تو اور میں، کہہ لے تو بھی پی۔ پھر پیا وہاں جو بھوکا لیٹا پڑا تھا خوب پیا، پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ میں لے اور پی، پھر اور پیا، اور پی، پھر کہا اللہ کے نبی اب گنجائش نہیں، اب گنجائش نہیں، ایک پیالہ ہے اور کون نے برکت دی؟ کیونکہ برکت والی چیز تھوڑی بھی بہت ہے اور بے برکت کی چیز دنیا بھر کی بھی نہ کھا۔ برکت نہیں ہماری چیزوں، اللہ کے نبی نے باقی دودھ کو پی لیا۔ برکت بھی ہوتی ہے، مدد بھی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ کے دین کے کام کرو گے برکتیں بھی آئیں گی، نصرت بھی آئیں گی، اللہ کی مدد بھی آئیں گی، اور سبب سے نہیں
कुदरत से भी अल्लाह देंगे। जो सबब से देना जानते हैं वो कुदरत से भी देना जानते हैं। तो करोगे भाई? है? कैसे करोगे बताओ? बजा गए हो 8 बजे। करोगे भाई? अब ये बरकत की चीजों का रास्ता इख्तियार करो, इंशाल्लाह बरकतें आएंगी, मदद आएंगी। और सारी जिंदगी साहबा की बरकत और मदद वाली है। एक किस्सा नहीं, एक औरत अल्लाह के रास्ते में गई। कहाँ गई? एक बकरी थी, उसमें दूध पीने के लिए ये कांटा था, कपड़ा या कोई काम करने के लिए। इतने लौट के आए, बकरी भी गुम हो गई और कांटा भी गुम हो गया। क्या हो गई? अब बकरी ना दूध पीने के लिए और कांटा ना काम करने के लिए। अब बैठी खुदा के सामने, अल्लाह मियाँ ये मेरी बकरी ना देगा तो मैं दूध कहाँ से पीऊंगी? ऐसे बतला रही है जैसे आपस में माँ बेटी बतलाती है, जैसे बाप बेटा। अल्लाह मियाँ मेरी बकरी ना देगा तो मैं दूध कहाँ से पीऊंगी, और मेरा कांटा नहीं देगा तो मैं काम कैसे करूंगी? मुझे बकरी चाहिए दूध पीने के लिए और कांटा चाहिए काहे के लिए? काम करने के लिए। मांग रही थी, अचानक बकरी से बकरी बेहतर आ गई, कांटा से कांटा नहीं। औरत है, जब अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाली औरतों की ये मदद होगी तो बताओ ये मजमा मेहनत करेगा तो खुदा यूं ही छोड़ देगा? बेजार मददगार छोड़ देगा? मदद नहीं करेगा। कांटा मिला काम के लिए और बकरी मिली दूध के लिए। मगर भाइयों दो रास्ते हैं, एक रास्ता है सबब से लेने का और दूसरा रास्ता है हुक्मों के रास्ते से। हुक्मों का रास्ता नबी और सहाबा का है और सबब का रास्ता गैर मुस्लिमों का। सबब गैर मुस्लिम सबब से लेता है और मुसलमान हुक्म से लेता। अब भाई हुक्म छोड़कर हम उनकी तरह हो गए जैसे गंगाराम सबब से लेता, हम भी लेते। एक नहीं सारे वाक़ात नबियों के, और बहुत हजारों वाक़ात, एक नहीं हजारों। ये तो मैंने 2-4 बात का हयातुल सहाबा है। खुदा करे पढ़ना आता तो पढ़ा करो और ने निजामुद्दीन में सुना करो। सहाबा के वाक़ात हयातुल सहाबा में है, नुसरत के भी, मदद के भी, कुदरत के भी, हिफाजत के भी, और आसमान के रास्ते से देने के भी, और जमीन से निकाल कर देने के भी, और फरिश्तों से रास्ते के निकालने के देने के सारे रास्ते हयातुल सहाबा में कि किन किन रास्तों से अल्लाह ने दिया। तो बताओ भाई, जो खुदा को सहाबा मानते हो हमारा खुदा है नहीं? अरे है नहीं? और जो उनका नबी हमारा नबी है नहीं? और जो उनका कुरान है हमारा कुरान है नहीं? और जो उनका नमाज हमारी नमाज है नहीं? और जो नबी सहाबा में 2 हाथ अल्लाह से मांगने के लिए थे, वो 2 हाथ हर मुसलमान पे है नहीं? क्या कमी बाकी है बताओ? कमी क्या बात है? जब कमी न कुरान भी वही है, खुदा भी वही है, नबी भी वही है, और देने का वादा भी वही है, और हाथ मांगने के लिए मौजूद है, फिर परेशानी काहे की भाई? थोड़ा सा भाई अपनी लाइन को छोड़कर नबी और सहाबा वाली लाइन पर आना पड़ेगा। जब नबी और सहाबा वाले हालात आएंगे, खुदा वादा खिलाफ नहीं है, जरूर मदद करेगा, जरूर मदद करेगा। अब तैयार हो भाई साहबा नबी वाले काम के लिए, और तैयार हो अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए। तब थोड़ी सी देर सब बैठे रहे, कोई ना उठे। अब बताओ 4-4 महीने के लिए कौन कौन नगद है? अकेले दुकेले भी लिखाओ, जमात आई हो तो जमात भी लिखाओ, और जिनका चिल्ला होगा वो 2 चिल्ला और बढ़ा लो। इंशाअल्लाह ये रास्ता है अल्लाह की कुदरत से लेने।